الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. حضرات محترم، سامعین مکرم، عزیزان ملت، بھائی اور دوستو، علامات قیامت صغریٰ وہ آپ نے سماعت کی. کئی ہفتے بلکہ کئی مہینوں پر یہ محیط رہا سلسلہ، اور آج علامات کبریٰ اس کی پہلی علامت اور پہلا یہ خطبہ اس کا شروع ہو رہا ہے، اور یہ فتنہ دجال سے متعلق ہے. دجال دجل سے مشتق ہے. دجل یدجلو، اور امام ابن اثیر دجال کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ای کذابون مموہون، یعنی دجال سے مراد جھوٹے اور خلاف واقعہ بات کرنے والے لوگ ہیں. دجال سے مراد جھوٹے اور خلاف واقعہ بات کرنے والے لوگ ہیں. مموہون. وَأَصْلُ الدَّجْلِ الخلط كما الدجال هو المسيح الكذاب انما هو دجله سحره وكذبه. اس کا خلط کیا ہے کہ وہ جادو کو اور جھوٹ کو ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کرے گا. اور اس کا نام مسیح بھی ہے. مسیح اس کے معنی چھونے کے بھی ہوتے ہیں اور اس کے معنی سیاحت کے بھی ہوتے ہیں. الدجال المسیح لأنه یعم الارض، پوری زمین کا چکر لگائے گا، پوری زمین کا چکر لگائے گا. اور یہ دجال یقینی طور پر ظاہر ہوگا. سیدنا حذیفہ ابن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے جبکہ ہم آپس میں گفتگو کر رہے تھے. ہم محو گفتگو تھے تو آپ نے دریافت کیا کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ ما تذاکرون؟ صحابہ نے کہا نذاکر الساعہ، ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون قبلها 10 آیات، یہ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ تم 10 نشانیاں دیکھ لو گے، بڑی بڑی نشانیاں جس میں آپ پہلے سن چکے ہیں. موتی، میری موت. اسی میں آپ نے دھوئیں کا ذکر کیا اور دجال کا ذکر کیا. اس کو مسلم شریف نے روایت کیا، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قصۃ المسیح الدجال میں ذکر کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث کہ وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ لَحَقٌ، وہ یقینی طور پر ظاہر ہوگا، اس کی آمد قریب ہے. اما انه قریب فکل ما هو آت قریب، ای فهو قریب، جو کچھ بھی آنے والی ہے وہ قریب ہوتی. اس کو امام بزار نے مسند بزار میں ذکر کیا ہے. اور بھائیو، مسلم کی روایت ٹھوس روایت ہوتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم جو آپ کے سامنے روایتیں بیان کریں گے صحیح یا حسن، اس سے نیچے درجے کی نہیں. اگر بیان کی تو اس کی توضیح کریں گے، اس کے اگر کوئی اور جو اس کو طاقت دے رہی ہیں وہ بیان کریں گے، ورنہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے صحیح اور حسن درجے کی روایتیں بیان کی جائیں.
تو یہ ساری صحیح روایتیں ہیں. سنیے، سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، اے لوگو، انہا لم تکن فتنۃ فی الارض، اے لوگو یاد رکھو، زمین پر دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی بڑا فتنہ نہیں آیا، اس سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں. اور یہ بھی مسلم کی روایت ہے. میں اس لیے بار بار اس روایتوں کے نام کا، حدیثوں کے نام کا ذکر کر رہا ہوں، کتابوں کے، کہ بعض لوگوں نے ان احادیث کا انکار کیا ہے اور اپنی کتابوں میں اس کو افسانہ کہا ہے، اور یہ بہت بڑی جرأت ہے، بہت بڑی گستاخی بھی ہے اور بہت غلط بات ہے کہ یہ سارے افسانے نبی کی حدیثیں ہیں، اس کو افسانہ کہنا، افسانہ کہہ کے رد کر دینا بہت بڑی جرأت کی بات ہے اور غلط بات ہے. آگے سنتے ہیں. سیدنا ہشام بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین خلق آدم الى یوم الساعۃ خلق اکبر من الدجال. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں جسم کے اعتبار سے دجال سے بڑا کوئی اور فتنہ اور جسم نہیں. فتنہ بھی بڑا، اس کا جسم بھی بہت بڑا. اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ شیخ شعیب ارناؤوط نے اس کو روایت کیا ہے اور حسن کہا ہے، اور مسند احمد میں بھی یہ روایت ہے. آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا، من نجا من ثلاث فقد نجا. جو تین چیزوں سے، تین بڑے بڑے فتنوں سے تین موقعوں پر جو نجات پا گیا وہ نجات پا جائے گا. موتی، موت، میری موت کے وقت، والدجال، دجال کے فتنے کے وقت، وقتل خلیفۃ مستبر بالحق معطیۃ. تین موقعوں پر، تین اہم موقعوں پر جو محفوظ رہا وہ نجات پا گیا. آپ نے فرمایا وہ تین میں سے ایک یہ ہے میری موت. آپ کی موت کے وقت بھائیو بہت زبردست فتنہ پھیلا. قریب تھا کہ صحابہ کے درمیان بھی آپس میں قتل و غارت گیری ہو جائے خلافت کے وجہ سے. کون خلیفہ بنے گا؟ انصار کہہ رہے تھے کہ ہمارے سے خلیفہ ہوگا. مہاجرین پریشان تھے کیا بولا جائے. آپس میں قریب تھا کہ تلوار چل پڑے. وہ کہتے ہم نے تمہیں جگہ دی، تم اب کہتے ہم خلیفہ ہوں گے. اسی دوران سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہا کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قریش میں سے خلیفہ ہوگا. نبی کی حدیث سننی تھی. صحابہ کرام انصاری تھے، سب دستبردار ہو گئے خلافت سے. اور پھر لوگوں نے کہا ابو بکر آپ سے بڑھ کر کون حقدار ہوگا، آئیے ہاتھ بڑھائیے. اور آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت شروع کر دی اور فتنہ ختم ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ابو بکر ابھی خلافت شروع کی ہے کہ بہت سارے قبائل، عرب کے قبائل نے ارتداد کا اعلان کر دیا، مرتد ہو گئے. کہنے لگے کہ نبی نہیں، اب ہم کیا رہیں، کس کے ایمان لائیں، ہم بھی اب نہیں ان پر ایمان رکھتے. زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے. زکوٰۃ دینے کا انکار کر دیا. مسلمہ کذاب اٹھ کھڑا ہوا، ایک بہت بڑا فتنہ ہوا، بہت لوگ کافر ہو گئے. صحیح کہا تھا، میرے موت بھی کی وجہ سے موقع پر جو اسلام پہ ثابت قدم رہا وہ بچ جائے گا اس مشکل کے وقت میں. بہت سارے لوگ اس میں بہہ گئے، بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے، تباہ ہو گئے، قتل کر دیے گئے.
پھر جنگ ہوئی، مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی، مرتدین کے ساتھ جنگیں ہوئیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ لشکر بھیج رہے تھے، مدینہ خالی ہو گیا، مدینہ خالی ہو گیا۔ لوگوں نے کہا ابو بکر، سب جتنے نوجوان تھے، جتنے بھی جنگجو تھے، آپ نے مدینہ سے باہر بھیج دیے، اگر کسی نے مدینے پہ حملہ کیا تو اس کا تو تہس نہس کر کے رکھ دے گا، ختم کر دے گا، اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ کہا کتے آ کے میری بوٹیاں نوچ لیں، میری بیٹی کو نوچ کے رکھ دیں، لیکن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس لشکر کو روانہ کیا ہے، میں ابو بکر کون ہوں اس کو روکنے والا؟ میں نہیں روک سکتا، کیونکہ آپ نے تیار کیا تھا کہ یہ لشکر جائے گا اسامہ کا، اور لوگ کہہ رہے تھے روک دیں۔ کہا نہیں روکوں گا، یہ ضرور جائے گا۔ اور پھر وہ گیا، اور اس کا یہ اثر ہوا کہ جو قبیلے ارتداد کا سوچ رہے تھے، حملہ کا سوچ رہے تھے، وہ کہنے لگے مدینے سے اتنا بڑا لشکر نکلا ہے تو اندر کتنا بڑا لشکر موجود ہوگا، ڈر گئے، حملہ نہیں کیا۔ یہ ابو بکر کی حکمت، اللہ کے فضل و کرم سے، دوسری نبی کی سنت، نبی کی بات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے برکت دی، دشمن کو پیچھے کر دیا۔ اسی نبی کی سنتوں، نبی کی باتوں کو معمولی مت سمجھیے، اس کو رد مت کیجیے، ہر حال میں اس کو عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہی یہ ہوا، اور آپ صحیح فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں 3 موقع پر جو نجات پا گیا وہ نجات پا جائے گا۔ میری موت، پھر دجال کا فتنہ، اور یہ آگے انشاءاللہ سنتے رہیں گے کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایک خلیفہ، مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا جو سخی ہوگا، کریم ہوگا، بہت سخاوت کرنے والا۔ غالباً اشارہ سیدنا عثمان کی طرف ہی ہے رضی اللہ عنہ، بہت سخی تھے۔ کنواں خرید کر جو آپ نے اس کو وقف کر دیا تھا، آج تک وہ کنواں کھیتوں کو اور کھجوروں کے درخت کو سیراب کر رہا ہے، اور اس سے پانی نکل رہا ہے، کھجور ہو رہی ہیں، بک رہی ہیں، اس سے پھر بہت سارے اچھے نیک کام ہو رہے ہیں۔ بلکہ اب تو گورنمنٹ نے ان کے نام کا ایک اکاؤنٹ کھول دیا ہے، عثمان بن عفان کے نام پر بینک میں اکاؤنٹ ہے، اور اس سے دینی مدرسے چلتے ہیں، شفا خانے چل رہے ہیں، نیک اور اچھے کام ہو رہے ہیں۔ اور اب کہتے ہیں کہ کوئی بڑی عمارت بنائیں گے، حاجی اس میں رہا کریں گے، اس کے منافع سے اور اچھے کام کریں گے۔ یہ سخی آدمی، اس نے وقف کیا تھا کوئی چیز اللہ کے نام پر۔ بھائیو، وقف کو مت بھولیے، آج ہم لوگ بھول گئے ہیں۔ پہلے زمانے میں مسلمان جب اللہ ان کو تھوڑا مال دیتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، کہتے یہ کام، مسجد بہت بڑی وقف چیز ہے، مدرسہ وقف ہے، اللہ کے نام پر ہوتا ہے، اس کے علاوہ مہمان خانہ بنا دینا، شفا خانہ بنا دینا، لوگوں کے فائدے کے لیے اور کوئی چیز بنا دینا، تو اور اس کی یا کھیت، اپنے کھیت میں سے، اپنی زمین میں سے ایک گارڈن، یہ اس کا جو بھی پیداوار ہے وہ غریبوں میں تقسیم ہوگا، میرے فلاں رشتہ دار غریبوں میں تقسیم ہوگا، اس کی اصل تو اس کے پاس رہے گی، اور اس کا جو آمدنی ہے وہ غریبوں پر تقسیم ہو۔ اس کو وقف کہتے ہیں، اس کو وقف کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ کرتے تھے، اب لوگ بھول گئے۔ کوئی چھوٹی سی چیز بھی آپ وقف کر سکتے ہیں کہ یہ میرا یہ ایک فلیٹ ہے، یہ مدرسے کے لیے وقف ہے، اس سے جو پیسہ آئے گا یہ مدرسے کو جائے گا، یتیموں کے لیے وقف ہے، میرا یہ فلیٹ ہے، اس میں میرے اپنے بھائی بہنوں میں جو غریب ہو جائے یہاں آ کے رہے، اور جب میرے رشتہ داروں میں ضرورت نہ ہو تو پھر یہ اس کے پیسے کو یتیموں، بیواؤں، اللہ کے راستے پہ خرچ کیا جائے، قرآن اس سے چھاپا جائے اور اچھے کام کیے جائے۔ اس کو وقف کہتے ہیں۔ سوچیں اور اس طرح کی کرنے کی کوشش کریں۔ آپ وقف کے بارے میں پڑھ کے دیکھیں، بڑی چیزیں ہیں وقف میں۔ ہمارے مسلمانوں نے وہ کام کیے وقف کے سلسلے میں جو یورپ نے نہیں کیے، آج وہ ہماری تقلید کر رہا ہے۔ عثمانیوں کے زمانے میں ہم نے پرندوں کے لیے وقف بنایا تھا کہ جو مہاجر پرندے آتے ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے گا۔ بلیوں کے لیے ہمارا ایک وقف تھا، ہاسپٹل تھا غریبوں کے لیے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں نے ایک ایسا وقف بھی بنایا تھا کہ کوئی آدمی امیر ہوتا ہے بعد میں غریب ہو جاتا ہے،
تو اب وہ جا کر کہاں رہے؟ اس کے لیے ایک وقف الگ سے بنا دیا تھا کہ یہ امیر آدمی اپنی اگر ثابت کر دے کہ پہلے امیر تھا ابھی غریب ہو گیا تو اس کی مدد کی جائے گی، اس کو گھر دیا جائے گا، اس کو یہ دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہم مسلمانوں کے کام تھے۔ اس کو کہتے ہیں وقف، کہ اللہ کے راستے پہ، اور یہ اس کے لیے وقف جاری رہے گا، مر جائے گا قبر میں اس کو اجر ثواب ملتا رہے گا۔ اس کے بارے میں بھی سوچا کریں تھوڑا، کہ جو بھی ہو سکے ہم تھوڑے میں سے تھوڑا، زیادہ میں سے زیادہ قرآن لکھ کر خرید کر آپ نے مسجد میں وقف دیا۔ اللہ اکبر، جب تک لوگ پڑھیں گے آپ کو اجر ملتا رہے گا، اپنے ماں باپ کی طرف سے، اپنی طرف سے۔ تو فرمایا اس سخی خلیفہ، اس کو، اس کی موت، سیدنا عثمان کو گھیرا گیا چاروں طرف سے، اور پھر آپ کو بڑی مظلوم حالت میں قتل کیا لوگوں نے۔ آپ اگر چاہتے تو یہ جتنے باغی لوگ آئے تھے، کوئی عراق سے، کوئی مصر سے، کوئی اور کہاں سے، خارجی تھے، اور آ کے کہتے تھے ہم ان کا خون، ہم ان کو قتل کریں گے۔ صحابہ کرام کہتے تھے ہمیں اجازت دیجیے، ہم ان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ کہا نہیں، میں نبی کے شہر میں کسی مسلمان جو کلمہ پڑھنے والا ہے اس کا خون نہیں بہا سکتا، میں اجازت نہیں دوں گا۔ اپنی فوج کو اجازت دیتے نا تو ان کو مزہ سکھا دیتے، ان کو بھگا دیتے۔ صحابہ کرام اتنے بہادر ہوتے تھے، بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، لیکن انہوں نے اجازت نہیں دی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی حمایت کے لیے اپنے گھر کے سامنے، ان کے گھر کے سامنے، عثمان کے گھر کے سامنے حسن حسین کو بھیج دیا تھا۔ صحابہ کرام اسی طرح آپ کی مدد کرتے رہے، 40 دن تک آپ کے لیے کھانا پینا بند کر دیا تھا، اور پھر باغی آپ کے گھر کے اندر کود گئے اور آپ کو قتل کیا۔ آپ قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پہ پہنچے تھے، یہ صفحہ کھلا ہوا تھا، اس پر خون کے چھینٹے گرے۔ یہ وہ صحابی ہیں، یہ وہ عظیم انسان ہیں بھائیوں، کہ قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی جنگ کا میدان دے گا، کسی کا مسجد کا مصلی دے گا، اور کسی کی گواہی رب کا قرآن دے گا۔ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدنا عثمان جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگر اپنی 2 بیٹیاں دی، اسی لیے ان کو ذو النورین کہتے تھے۔ انہوں نے جیش العسرہ کے ٹائم بہت سارے گھوڑے، بہت سارے سونا چاندی اللہ کے راستے میں وقف کر دیے تھے، خرچ کر دیے تھے۔ تو اس صحابی کے قتل کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں، اس فتنے کے موقع پر بھی جو بچ گیا، صحابہ کرام بعضوں نے اپنے، اس کے بعد فتنہ ہوا بھائیو، بہت بڑا فتنہ ہوا، آج تک وہ فتنہ چل رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کے درمیان جنگیں ہوئیں، دونوں طرف سے بہت سارے صحابہ قتل کیے گئے۔ یہ فتنہ نہیں تو اور کیا۔ اور خارجی فائدہ اٹھاتے تھے، تکفیری اس سے فائدہ اٹھاتے تھے، خارجی اس سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ سیدنا علی کی تو یہ حال تھی کہ جب معاویہ کے بھی ساتھی جو قتل ہو جاتے اور اپنے ساتھی، ان سب کو ایک ساتھ جنازہ پڑھتے تھے، کہنے لگے یہ مسلمان ہیں، بس غلط فہمی کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی ہے، اور پیچھے سے یہودی لابی تھی جو ان کو لڑا رہی تھی، نسأل اللہ العافیہ۔ پھر بعد میں صلح ہو گئی، اور یہی خارجی کا فتنہ آج تک یہ ہمیشہ یہودی کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ تاریخ بھری پڑی ہے۔ بغداد جس میں مغل کو بلایا گیا وہ یہی لوگ تھے۔ نصیر الدین طوسی کون تھا؟ یہ سارے یہی لوگ تھے۔ آج تک یہ فتنہ نسأل اللہ العافیہ چل رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس فتنے کے موقع پر یہ 3 فتنے ہیں۔ کون کون سے؟ آپ کی موت کا فتنہ، دجال کا فتنہ، یعنی اس کے بعد جو آزمائش ہوگی، فتنے کے معنی آزمائش بھی ہوتے ہیں اس موقع پر، اور سیدنا ایک خلیفہ غالباً عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہے کہ ان کی موت کے ٹائم۔ بھائیو، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ذکر الدجال عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سامنے دجال کا ذکر کیا گیا
تو آپ نے فرمایا لَأَنَا لِفِتْنَةِ بَعْضِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدِي مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، او میرے صحابیوں، جو تمہارا آپس کا فتنہ ہے نا، تم جو آپس میں فتنے کرو گے، جنگیں کرو گے، لڑائی کرو گے، یہ دجال کے مقابلے میں یہ فتنہ مجھے اس کا زیادہ خطرہ ہے، فتنہ دجال کے مقابلے میں مجھے تمہارے آپس کے فتنہ فساد کا زیادہ خطرہ ہے، جو آپس میں تم لڑو گے۔ آج تک وہی ہو رہا ہے آپس میں، اور نسأل اللہ العافیہ، کتنے مسلمان اس میں قتل کیے گئے ہیں۔ یہ جماعت ہے مسلمان ہو کر، یہ فلانی جماعت ہے، یہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، وہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، یہ اس کی مسجد میں نہیں جاتا۔ یہ گورنمنٹ کا اللہ کے فضل و کرم سے یہاں کنٹرول ہے، تو سب ایک ہی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور افغانستان کے اندر کیا حال ہے؟ وہ اس کی مسجد میں نہیں جاتا، وہ اس کی مسجد میں نہیں جاتا، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دے رہے ہیں، ایک دوسرے سے شادی بیاہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ برا حال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمایا تھا ایسا ہوگا، اور مجھے فتنہ دجال سے بھی زیادہ اس تمہارے آپس کے فتنے کا خطرہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَنْ يَنْجُو أَحَدٌ مِّمَّا قَبْلَهَا إِلَّا نَجَا مِنْهَا وَمَا صَنَعَتْ فِتْنَةً مُنْذُ كَانَتِ الدُّنْيَا صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا لِفِتْنَةِ الدَّجَّالِ، کہ آپ نے فرمایا پہلے لوگوں میں سے جو کوئی اس فتنے سے محفوظ رہا وہ محفوظ رہے، اور آج تک دنیا میں کوئی چھوٹا یا بڑا فتنہ ظاہر ہوا ہے وہ دجال کے فتنے کی وجہ سے ہے۔ یہ سب فتنے دجال کی وجہ سے، کیونکہ دجال ایک بڑا دجال ہے اور بہت سارے چھوٹے دجال بھی ہیں۔ آپ نے کہا 30 دجالون کذابون، 30 دجال ہوں گے، اور ان میں سے نبوت کا دعویٰ کریں گے، میں نبی ہوں، وہ کہیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ بالکل صحیح روایت ہے، السلسلہ احادیث الصحیحہ، البانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ فرماتے ہیں اے لوگو انی انذرکموہ وما من نبی الا وقد انذرہ قومہ ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقوله إنه أعور وإن الله ليس بأعور۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا مجھ سے پہلے جس نے اس دجال سے نہیں ڈرایا اپنی قوم کو۔ توجہ بھائیو، البتہ میں تمہیں اس کے بارے میں ایک نئی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے پہلے نہیں بتائی۔ میں تم کو ایک نئی بات بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے اس دجال کے بارے میں نہیں بتائی۔ یعنی جتنے بھی نبی گزرے ہیں نا، سب دجال سے ڈراتے تھے، دجال کے فتنے سے ڈراتے تھے، بتاتے تھے کہ دجال آئے گا، لیکن ایک جو نشانی ہے وہ کسی نبی نے نہیں بتائی، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا وہ کانا ہوگا، دجال آور ہوگا، کانا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کانا نہیں، اللہ کانا نہیں، یہ عیب ہے، اللہ عیب سے پاک ہے، اور یہ کانا ہوگا، اور یہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، میں اللہ ہوں، میں رب ہوں۔ یہ دجال آ کے دعویٰ کرے گا تو رب ہے تو تو کانا ہے، تو کیسا رب ہے؟ اگر تو رب ہے تو اپنا عیب کو تو ختم کر۔ بخاری کی روایت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے بھائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر سنیے، ایک اور موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو انہا لم تکن فتنۃ فی الارض اعظم من فتنۃ الدجال وان اللہ لم یبعث نبیا الا حذر امتہ، کہ بلا شبہ زمین میں دجال کے فتنے سے بڑا کوئی فتنہ نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے جو بھی نبی مبعوث فرمایا ہے اس نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا۔ صحیح الجامع، صحیح روایت ہے الجامع کی۔ بھائیو، اب میں آپ کے سامنے ایک عظیم روایت پیش کرتا ہوں۔ یہ ہم پر ایک خاتون کا احسان ہے کہ جنہوں نے یہ روایت ہم تک پہنچائی ہے،
اور وہ خاتون ہیں سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ. ان کا علم آج تک منبروں پہ بیان کیا جا رہا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. دجال کے بارے میں پوری تفصیل وہ بیان کرتی ہیں. واقعہ یہ ہوا کہ انہوں نے آواز سنی. قال سمعت منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینادی الصلاة جامعہ. انہوں نے آواز سنی کہ کوئی آواز دے رہا ہے کہ لوگوں نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، آؤ نماز کے لیے جمع ہو جاؤ. کسی خاص موقع پر آپ اس طرح لوگوں کو جمع کرتے تھے مسجد میں. تو کہتی ہیں فخرجت الی المسجد، میں بھی مسجد میں آ گئی. پہلے زمانے میں آگے مرد پڑھتے تھے، پیچھے عورتیں ہوتی تھیں، پردے کے ساتھ ہوتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں. فصلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، میں عورتوں کے صف میں تھی لیکن اس صف میں جو مردوں سے بالکل قریب تھی، یعنی مردوں کے پیچھے، زیادہ دور نہیں، بالکل قریب تھی. آپ نے نماز پوری فرمائی. قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته جلس على المنبر. نماز پوری فرمائی. توجہ سے سنیے، بڑی عظیم روایت ہے. نماز ختم کر کے آپ ممبر پہ تشریف فرما ہو گئے. وَهُوَ يَضْحَكُ، کائنات کے امام ہنس رہا تھا، آپ ہنس رہے تھے. فَقَالَ لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنسَانٍ مُصَلَّاهُ، کہ تم میں سے ہر آدمی اپنے نماز کی جگہ پہ بیٹھے رہے. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَتَدْرُونَ لِمَا جَمَعْتُكُمْ، او میرے صحابیوں، کیا تم کو معلوم ہے میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ آج یہاں پر میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے؟ اور پھر آپ نے فرمایا، لوگوں نے کہا واللہ رسولہ اعلم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. اللہ کے رسول آپ نے کیوں جمع کیا ہے؟ نہیں معلوم. آپ نے فرمایا انی واللہ ما جمعتکم لرغبۃ ولا رہبۃ، میں نے تم کو کسی ڈرانے کی وجہ سے یا کسی اور بات کی وجہ سے تم کو جمع نہیں کیا. میں ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم. میں نے تم کو اس لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک آدمی، تمیم الداری، یہ نصرانی عیسائی تھا اور یہ آج آ کر مسلمان ہو گیا ہے، اسلام اس نے قبول کر لیا ہے. فبايع واسلم. ٹھیک ہے بھائیو، اب میں ٹائم کی قلت کی وجہ سے عربی عبارت کو چھوڑتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ اردو میں ہی آپ کے سامنے اس واقعے کو بیان کر دوں. اور یہ شخص مسلمان ہو گیا، مجھ پر بیعت کی، اور یہ اب مجھے اس نے بتایا کہ اس نے ایک حدیث بیان کی ہے، میری اس حدیث سے وہ ملتی ہے، موافقت کرتی ہے جو میں تم کو پہلے سے بیان کر رہا ہوں. میں تم کو ایک پہلے سے بات بتا رہا تھا، آج یہ شخص آیا ہے وہ بیان کر رہا ہے، سنو وہ کیا کہتا ہے. پھر آپ نے فرمایا میں تمہیں دجال کے بارے میں بیان کرتا تھا، تو اس شخص نے بھی دجال کے بارے میں بیان کیا ہے. یہ شخص کہتا ہے، یہ تمیم الداری، یہ کہتے ہیں کہ وہ اور قبیلہ لخم اور جذام قبیلہ کے 30 آدمی، یہ لوگ ایک بحری جہاز میں، کشتی نہیں بحری جہاز میں اس زمانے میں جو تھا، سوار ہو کر کہیں سفر میں نکلے، لیکن سمندر کی موجوں نے 1 مہینے تک ان کو ادھر ادھر بھٹکایا. کشتی کے ساتھ کھیلتی رہی موجیں، یہاں تک کہ ان کی کشتی مغرب کی طرف ایک جزیرے پہ جا کے رکی. پتہ نہیں کوئی جزیرہ مغرب کی طرف جا کے رکی. ان کو پتہ چل جاتا تھا مغرب کدھر ہے، مشرق کدھر ہے. آج بھی پتہ چل جاتا ہے اگر تھوڑا آدمی دماغ لگائے، مشرق کدھر ہے، سورج کدھر نکل رہا ہے، کدھر ڈوب رہا ہے. تو مغرب کی طرف جا کر لگی. پھر ان کی جو بڑا جہاز تھا نا، اس میں ایک چھوٹی کشتی بھی تھی اس زمانے میں. چھوٹی کشتی وہ انہوں نے نکالی
کیونکہ جزیرے تک جانے کے لیے بڑی جہاز جائے تو وہ پھر پھنس جاتا ہے، تو چھوٹی کشتی پہ سوار ہو کر جزیرے میں جا اترے۔ تو انہوں نے وہاں کیا دیکھا کہ ایک گھنے بال والا ایک ایسا جانور جیسا ہے کوئی، پورے جسم پہ بال ہی بال ہیں، آگے بھی بال ہیں، پیچھے بھی بال ہیں، جس کی وجہ سے اس کا منہ، اس کا دم، اس کا آگا پیچھا نہیں پتہ چل رہا تھا، بال بہت بال تھے اس کے۔ اب یہ لوگ جزیرے پہ ایک یہ چیز دیکھ لی تو یہ ڈر گئے، کہنے لگے تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، وہ جانور نے، جانور جیسا تھا، اس کو جانور نام دیا تمیم داری نے، کہا میں جاسوس ہوں، ان جساسہ، میں جاسوس ہوں۔ انہوں نے کہا تم کس کا جاسوس ہو؟ تم کس کے جاسوس ہو؟ اس نے کہا آؤ اس شخص کی طرف چلو جو دیر سے مطلب ایک ویران جگہ پر ہے، اور وہ تمہاری خبر کا بڑا مشتاق ہے، تمہاری خبر سننا چاہتا ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ تو تمیم داری کہتے ہیں ہم تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے ویران میں، دیر میں داخل ہوئے ویران جگہ پہ، تو ہم نے وہاں پر اتنا بڑا انسان دیکھا، ویسا قد آور کبھی ہم نے نہیں دیکھا، لگر وہ جکڑا ہوا تھا، جکڑا ہوا ایک انسان بہت بڑا، اس کے دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے اور پاؤں ٹخنوں تک مضبوط لوہے سے بندھے ہوئے تھے۔ ہم نے کہا کم بخت تو کون ہے اتنی اس حالت میں ہے؟ اس نے کہا میری خبر تو تم حاصل کر ہی لوگے، تم کو پتہ چل جائے گا میرے بارے میں، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، تم لوگ کون ہو، تم کہاں سے آ گئے یہاں پر؟ ان لوگوں نے کہا ہم اہل عرب ہیں، ہم عربی ہیں، ایک سمندری جہاز میں محو سفر تھے، سمندر میں طغیانی آ گئی جس کی وجہ سے مہینہ بھر ہمارا جہاز موجوں کا شکار رہا، پھر ہم اس جزیرے پہ قریب پہنچے، چھوٹی کشتی کے ذریعے اس جزیرے پہ اترے تو ہمیں یہ جانور ملا جس کے بالوں کی کثرت کی وجہ سے منہ اور دم کا پتہ ہی نہیں چلتا، پشت کہاں ہے منہ کدھر ہے، اتنے بال ہیں اس کے۔ ہم نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں جاسوس ہوں، تم اس ویران جگہ پر موجود آدمی کے پاس چلو، تو ہم اس کے ساتھ تمہاری طرف چلے آئے ہیں۔ ہم تو اس کو شیطان سمجھتے ہیں، یہ جو ہے نا جساسہ، یہ کوئی شیطان ہی ایسی شکل صورت ہے اس کی۔ دجال نے کہا اب مجھے کچھ باتیں بتاؤ، مجھے بتاؤ بیسان شام کے ایک نخلستان کی خبر دو۔ ہم نے کہا اس کی کون سی خبر تم کو چاہیے؟ اس نے کہا کیا وہ پھل لاتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے کہا کہ قریب ہے کہ وہ پھل نہیں لائے گا، بیسان کا وہ نخلستان جو پھل دیتا ہے ابھی پھل نہیں دے گا۔ اچھا مجھے بتاؤ بحر تبریہ، بحر تبریہ آپ کو بھی معلوم ہے، سمندر ہے، اس کی خبر دو۔ انہوں نے کہا کون سی خبر دیں؟ تو اس نے کہا مجھے خبر دو کہ پانی اس میں رواں دواں ہے۔ ہم نے کہا ہاں خوب رواں دواں ہے۔ اس نے کہا قریب ہے کہ وہ خشک ہو جائے گا، وہ خشک ہو جائے گا۔ اچھا اس نے پھر کہا کہ مجھے زغر، شام کے ایک علاقہ ہے وہاں ایک چشمہ ہے، اس چشمے کا نام زغر، اس چشمے کے متعلق بتاؤ۔ اس نے کہا پانی موجود ہے وہاں پر، اور کیا لوگ اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس میں پانی بھی ہے، لوگ اس سے پانی کھیتی باڑی کرتے ہیں اس پانی سے۔ تو اس نے کہا مجھے عرب کے نبی کی خبر دو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خوش ہو جاؤ بھائیو، تمہارا نبی سچا نبی، ایک عیسائی آ کر بتا رہا ہے نبی کائنات کے بارے میں۔ مجھے عرب کے نبی کے بارے میں بتاؤ، کیونکہ کافی لمبے عرصے ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر مکہ میں کوئی نبی نہیں آیا، باقی علاقوں میں آئے، اسماعیل علیہ السلام، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آیا۔ تو مجھے عرب کے نبی کے بارے میں خبر دو۔ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا ہوا ہے۔ مکہ سے یعنی عرب کو خبر ہوتی تھی نا، عیسائی ہو یا یہودی ہو، کہ کیا ہو رہا عرب میں، جیسے آپ کو پوری دنیا کی خبر ہو ہی جاتی ہے، تو ان کو بھی خبر ہو جاتی تھی، قافلے آتے جاتے تھے، مہینے 2 مہینے میں خبر ہو ہی جاتی تھی۔ آپ کو تو فوراً ہو جاتی ہے واٹس ایپ کے ذریعے آج کل، اس زمانے میں 1-2 مہینے لگتے تھے۔ تو ہاں خبر یہ ملی ہے کہ وہ مکہ سے نبوت کا اعلان کیا اور مکہ سے مدینہ چلے گئے ہیں۔
اس نے کہا کہ اس نے اہل عرب سے لڑائی کی ہے، کیا جنگیں ہوئی ہیں اس کی؟ ہم نے کہا ہاں۔ کہا نتیجہ کیا نکلا ہے؟ اس نے کہا کہ آخر کار وہ غالب آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے ہیں ان کے اوپر، الحمدللہ غالب آئے تھے۔ اس نے کہا کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا لوگوں کے لیے، اللہ اکبر، اس کو بھی معلوم ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے یہ۔ اس نے کہا دجال نے لوگ اس کی اطاعت کریں، اس نبی کی بات مانیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائیو آپ اندازہ کیجئے، کہتے ہیں نا کہ اقرار کرتا ہے قاتل، کبھی کبھی قاتل کو بھی اقرار کرنا پڑ جاتا ہے۔ اور جیسے عربی میں کہا الفضل ما شہدت به الاعداء، شرف تو یہ ہے کہ جس کی گواہی دشمن بھی دیں۔ یہ دشمن گواہی دے رہا ہے، اتنا بڑا دشمن، وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کی بھلائی میری اطاعت میں نہیں، شرک بدعت میں نہیں، نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے، لوگ اس کی بات مانیں، اس میں ان کی بھلائی ہے۔ پھر اس نے کہا میرے متعلق خبردار ہو جاؤ، سنو اب میرے باتیں۔ تم پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میں مسیح دجال ہوں، میں مسیح دجال ہوں، ان قریب میرا خروج ہوگا، ان قریب، اللہ جانتا ہے کب ہوگا، ہر آنے والی چیز قریب ہوتی ہے، ان قریب میرا خروج ہوگا، اجازت دے دی جائے گی، میں نکلوں گا، میں 40 دنوں میں پوری زمین کو فتح کروں گا۔ آپ نے فرمایا اتنا بڑا فتنہ، شروع دنیا سے لے کر آج تک اتنا بڑا فتنہ نہیں۔ لوگ اپنے جب گھر سے نکلیں گے نا، آپ سنیں گے یہ سب چیزیں، عورتیں کیوں فتنے میں زیادہ جلدی مبتلا ہو جاتی ہیں، تو اپنی عورتوں کو رسیوں سے گھر میں باندھ کے جائیں گے کہ گھر سے نکل کے ایسا نہ ہو اس کے جادو وغیرہ کو دیکھ کر کافر ہو جائیں۔ وہ اپنے ساتھ کھانا پینا لے کے چلے گا، بڑے بڑے جھوٹے معجزات دکھائے گا، جادوگری کے تماشے دکھائے گا، مردوں کو زندہ کرتا ہوا دکھائے گا، تو لوگ ایمان لے آئیں گے اس کے پر، کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے اپنی بیویوں کو، عورتوں کو باندھ کے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ساری چیزیں آپ سنیں گے انشاءاللہ آگے۔ تو فرمایا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمیم الداری یہ بیان کرتے ہیں کہ میں 40 دنوں میں پوری دنیا کو فتح کروں گا، البتہ مکہ مدینہ مجھ پر حرام ہے۔ مدینہ اور مکہ اور مدینہ داخل ہو سکتا نہیں داخل ہو سکوں گا۔ اگر میں اس کی طرف رخ کروں گا تو وہاں تلوار لہراتے ہوئے فرشتے مجھے روک دیں گے، فرشتے آ جائیں گے جو وہاں پہرے پر مقرر ہوں گے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ کی تائید ہو گئی، آپ کی ایک تائید ہو گئی، آپ پہلے ایک بات کرتے تھے جو آج ایک نصرانی آ کر اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہے، تو آپ کی ایک تائید تھی نا، آپ کو سپورٹ ایک قسم کی مل گئی، تو آپ خوش ہو کے آپ فرماتے ہیں اپنی چھری سے 3 مرتبہ ممبر پہ مارا، ایسے مار کر فرمایا یہ طیبہ ہے۔ اس نے کہا تھا نا طیبہ میں مکہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، طیبہ میں داخل نہیں ہو سکوں گا، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یہ ہے طیبہ، یعنی مدینہ کو کہا یہ ہے وہ جگہ جہاں پر دجال داخل نہیں ہو سکے گا، یہی طیبہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ہل کنت حدثتکم ذالک، اے میرے صحابیوں مجھے بتاؤ کیا میں یہ تم سے بیان کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا دجال کے بارے میں؟ فقال الناس نعم، لوگوں نے کہا، تو آپ نے فرمایا فإنه أعجبني حديث تمیم، مجھے تمیم کی بات بڑی اچھی لگی ہے، انه وافق الذي كنت احدثكم عنه وعن المدینة ومکہ، اس کی بات میری موافقت کر گئی، مدینہ اور مکہ کے بارے میں بھی موافقت کر گئی۔ الا، پھر آپ نے فرمایا الا انه في بحر الشام، آپ نے فرمایا یہ شام کے سمندروں میں ہے، او بحر الیمن، یہ یمن کے سمندروں میں ہے، لا بل من قبل المشرقی، ما هو من قبل المشرقی ما هو او ما بیدہ الى المشرقی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو فرمایا شام کے سمندروں میں، دریاؤں میں، یمن میں، پھر کہا نہیں مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، وہ مشرق کی طرف ہے، اور مشرق کی طرف اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، یہ آپ نے فرمایا اب وہ ہے، لیکن پورے سیٹلائٹ،
پورے راکٹ وغیرہ کے بغیر اس کے باوجود آج تک پوری دنیا کے لوگ تلاش میں ہیں، یہودی انتظار میں ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ آئے گا تو ہم نکلیں گے دجال کے ساتھ اور شامل ہوں گے. اصفہان کے یہودی، حدیث میں ہے اصفہان کے اندر یہودی ہیں بہت سارے، اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. یہ سب چیزیں بھی آپ انشاءاللہ آگے چل کے سنیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شام میں ہے، مشرق کی طرف ہے، لیکن آج تک کوئی شخص اس کو تلاش نہیں کر سکا. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو آج زندہ ہے زمین پر وہ 100 سال کے اندر فوت ہو جائے گا. تو اس وجہ سے بعض علماء کہتے ہیں کہ ممکن ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے فوت ہو گیا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اس کو دنیا کی طرف بھیج دیں، اور ممکن ہے نہیں فوت ہوا کہ کیوں حدیث میں کبھی کبھی کچھ چیزیں استثناء بھی ہوتی ہیں. بہرحال یہ فتنہ دجال سے متعلق کچھ باتیں تھیں اور حدیث تھی جو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہم تک پہنچائی ہیں. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا، یہ انہوں نے روایت کی ہے، یاد کیا، پوری روایت ہم تک پہنچائی. اس کی وجہ سے آج ہم پوری دنیا میں مسلمان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے، صحابہ کرام پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے. اے رب العالمین تو اپنے پیارے پیغمبر کائنات کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے سب سے اعلیٰ اور عرفہ درود و سلام نازل فرما. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم دمر اعداء الدین واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین. اللہم فرج هم المهمومین ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من نار جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقولوا